لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ منظر نظر آتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ حضرات کو نماز جنازہ کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین کہتے ہیں کہ جس کا ادا کرنا ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور فرض کفایہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایک بھی اس کو ادا کر دے تو سب کے ذمے سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی مسلمان میت کو بغیر نماز جنازہ کے پڑھے ہوئے ہی دفنا دیا گیا تو جن حضرات کو بھی اس کا علم ہوگا وہ تمام کے تمام گنہگار ہوں گے، اور اگر ایک شخص نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی اور اس کو دفنا دیا گیا تو تمام انسانوں کے اوپر سے، تمام مسلمانوں کے اوپر سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز جنازہ در حقیقت اہل ایمان کی طرف سے اپنے مومن بھائی کے لیے بارگاہ خداوندی میں اس کی سفارش کے لیے اللہ رب العزت والجلال کی عدالت میں اس کی سفارش کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور شاندار باوقار شکل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی مسلمان میت کے اوپر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ ادا کر لیتی ہے اور ان کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ اس کے حق میں اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں سفارش کی دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی 40 آدمیوں کی جماعت کسی مسلمان میت کے اوپر نماز جنازہ ادا کر لیتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ایک تیسری روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی میت کی نماز جنازہ کے اندر 3 صفحے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میت کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ان روایات سے نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ مرنے والے کو نماز جنازہ پڑھنے سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسری بات، جو مسلمان نماز جنازہ ادا کرتے ہیں وہ بھی اس سعادت سے محروم نہیں رہتے۔ ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مغفرت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلے بدلہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کے چلنے والے، اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ منظر نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ، کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو دور کھڑے ہوئے صرف منظر دیکھتے ہیں، نماز جنازہ کے اندر شرکت نہیں کرتے ہیں۔ جب ان سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو تو کوئی کہتا ہے کہ جی ہم ناپاک ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم سے نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی، کوئی کہتا ہے ہمیں اس کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ شریعت مقدسہ یہ کہتی ہے کہ یہ تمام کے تمام اعذار لچر اور کمزور ہے، نہ چلنے والی یہ باتیں ہیں۔ اس لیے کہ نماز جنازہ اتنی آسان اور اتنی سہل ہے
نماز جنازہ کے اندر صرف 2 فرض ہے۔ وہ فرض یہ ہے، ایک تو جو شخص کھڑے ہونے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے اس کے لیے قیام کرنا نماز جنازہ کے اندر فرض ہے۔ اسی طرح سے صرف 4 تکبیریں، جو نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ فرض ہیں، اور یہ ایک مسلمان کے لیے کوئی بڑا اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے اندر یہ صرف 2 فرض ہے، کھڑا ہونا، قیام کرنا، اور دوسرے 4 تکبیریں کہنا۔ باقی اگر کوئی کہے ناپاک ہوں تو میرے عزیز ساتھیو یہ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ایک مسلمان اور ناپاک رہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت والجلال نے پاکی کو پسند فرمایا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت ہر حالت میں پاک رہنا چاہیے۔ تو بہرحال نماز جنازہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جنازہ کو پابندی کے ساتھ جب بھی موقع مل جائے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔